السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک مور اور کلنگ۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خوبصورتی اور ظاہری شان و شوکت کے مقابلے میں عملی صلاحیت اور ہنر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مور اور کلنگ کے درمیان ہونے والی اس دلچسپ گفتگو کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5، ایک مور اور کلنگ۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے الفاظ و معانی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے رنگ، جس کا معنی ہے رنگت، خوبصورتی۔ دوسرا لفظ ہے لاجواب، اس کا معنی ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو، بے مثال۔ تیسرا لفظ ہے نقش، اس کا معنی ہے بناوٹ، تصویر۔ اسی طرح آخری لفظ ہے اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ کیا لفظ ہے پورا؟ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا، اس کا معنی ہے شرمندہ ہونا، لاجواب ہو جانا۔ مضمون دیکھے، اشعار کی شکل میں بہت ہی دلچسپ ہے۔ دم مور نے پھول کر دکھائی، یعنی مور نے اپنے دم کو پھیلا کر دکھایا۔ دم مور نے پھول کر دکھائی اور بولا کلنگ سے کہ بھائی کیا خوب ہے نقش اور کیا رنگ، دنیا مجھے دیکھ کر ہوئی دنگ، میری سی کہاں ہے آپ کی دم، کر سکتے نہیں مقابلہ تم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مور کہہ رہا ہے کلنگ سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ظاہری خوبصورتی یا کسی بھی چیز پہ ناز اور فخر، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بولا اس سے کلنگ ہنس کر، اب کلنگ جواب دے رہا مور کا، بولا اس سے کلنگ ہنس کر، ہاں آپ کے لاجواب ہیں پر لیکن نہیں کچھ بھی کام آتے، بچوں ہی کے دل کو ہے لبھاتے، اڑنے نہیں دیتی دم تمہاری، لیتے ہیں پکڑ تمہیں شکاری۔ یہ کہہ کے پروں کو پھٹ پھٹا کے بولا اونچا ہوا پہ جا کے، آؤ کریں آسماں کا پھیرا۔ یہ کلنگ مور سے کہہ رہا ہے کچھ دم ہے تو ساتھ دو نا میرا، منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور۔ میں نے اس کا معنی بتایا تھا نا، شرمندہ ہونا، لاجواب ہو جانا، یعنی مور اب شرمندہ ہو رہا ہے۔ منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور، تھا اس میں کہاں اڑان کا زور، بھاتا ہے جنہیں نرا دکھاوا، یعنی جس کو دکھاوا اچھا لگتا ہے اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ بھاتا ہے جنہیں نرا دکھاوا، نرا مطلب خالص، صرف دکھاوا، تو بھاتا ہے جنہیں نرا دکھاوا، وہ لوگ ہیں مور کے بھی باوا، بس ان کو ہے ٹیپ ٹاپ کی دھن، بس ان کو ہے ٹیپ ٹاپ کی دھن، شیخی کے سوا نہیں کوئی گن، دیکھے کسے یاد ہے زبانی، مور اور کلنگ کی کہانی۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد اس سبق کا پیغام آپ کو کیا ملا؟ میرے بھائی، اس سبق کا اخلاقی اور مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کو صرف اپنی ظاہری خوبصورتی یا بناوٹ پر غور نہیں کرنا چاہیے، اصل اہمیت انسان کے کام، اس کی صلاحیتوں، اس کی ایبلٹی اور اس کے عمل کی ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف دکھاوے پر یقین رکھتے ہیں، وقت پڑھنے پر ان کی یہ خوبصورتی کسی کام نہیں آتی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سبق کا پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔